روحانی شعور. روحانی شعور. یہ روحانی شعور کیا ہے؟ اسے ہندی میں آدھیاتمک چیتن کہتے ہیں. یعنی روحانی شعور. انسان کے شعور یعنی اس کے چیتنا وہ فطرت سے باہر ہوتی ہے. فطرت یعنی ہندی میں کہا جائے تو پرکرتی. پرکرتی سے وہ یعنی کہ باہر ہوتی ہے. انسانی شعور اس کے یعنی کہ چیتنا کی فطرت یہی ہے کہ وہ دنیا کی اور دیکھتی ہے, دنیا پہ غور و طلب کرتی ہے. یہ میں روحانی شعور کی بات کر رہا ہوں, یعنی آدھیاتمک چیتنیہ, اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ آدھیاتمک چیتنیہ یعنی کہ روحانی شعور جس کے اندر جاگ جاتی ہے, اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور جن کے اندر یہ روحانی شعور نہیں جاگے تو ان کی باتیں الگ ہیں. لہٰذا روحانی انسان کے روحانی شعور کی فطرت یہ ہے کہ وہ دنیا کی اور دیکھتی ہے, دنیا کی اور غور و طلب کرتی ہے, دنیا پر, اس کائنات پر غور و طلب کرتی ہے, دنیا کے اوپر غور و طلب کرتی ہے, غور و فکر کرتی ہے. اس کے آکرشن, کھچاؤ, اس کے کشش اس دنیا, اس کائنات کی اور ہی رہتا ہے. تو کچھ خصوصیتوں, برائی, فتنوں, فساد سے ہمیں نکالنے کے لیے خصوصیتوں بھرے پیغام ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور اللہ رب العزت کے کلام ہمیں غور و طلب کرنے پر دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث مبارک ہے, فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم, تیرے جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے بنی آدم. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذات, دھرم, کسی ایک مذہب کو نہیں نصیحت فرمائی ہے. آپ نے فرمایا اے بنی آدم, یعنی کل انسانیت کو فرمایا کہ اے بنی آدم, تیرے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تیرے پورے وجود کی اصلاح ہو جائے گی, اور اگر وہی فساد میں مبتلا رہا تو تیرا پورا وجود یعنی کہ تیرا پورا جسم فساد میں مبتلا رہے گا. یاد رکھ, وہ گوشت کا لوتھڑا تیرا قلب ہے, تیرا دل ہے. تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیغامات ہماری باطن کی اور اشارہ کر رہی ہے. ہمیں اپنے اندر جو ہمارے قلب ہیں اس کی اور اشارہ کر رہی ہے حضور پاک کی یہ پیغام, کہ ہمیں اپنے قلب کی اور متوجہ ہونا چاہیے, اس پر دھیان دینا چاہیے, توجہ دینی چاہیے, اس پر کام کرنا چاہیے. لیکن ہمارے علماء, ہمارے عالم مفتی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ علم شریعت میں ہے, طریقت بھی علم شریعت میں ہے, حقیقت, معرفت, یہ سب علم شریعت میں ہی ہے. علم شریعت پہ دھیان دو, مطلب جو کچھ ہے ظاہر پہ دھیان دو, اپنے وجود پر دھیان دو. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے سرجد ہوا وہی تم کرو, اسی پر دھیان دو. تمہارا باطن بھی پاک ہو جائے گا, تمہارے قلب بھی پاک ہو جائیں گے, علم طریقت میں بھی تم داخل ہو جاؤ گے, حقیقت اور معرفت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی. یہ ہمارے علماء, عالم مفتیوں کا فتویٰ ہے اور ان کے احکامات, ان کے تعلیمات ہیں جو معاشرے میں لوگوں کو بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, حضور کے کلامات, ان کی حدیثیں یہ ظاہر کر رہی ہے, یہ بتا رہی ہے کہ جو لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ شریعت میں ہی سب کچھ ہے, جو کچھ ہے ظاہری دیکھو, جسمانی دیکھو, دنیاوی دیکھو, جو کچھ ہے اسی جسم کے اوپر ہی توجہ دو, دھیان دو, جیسا کہ لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنا رکھا ہے. تو حضور کے فرمان, کلمات جو پیش آئے ہیں, جو حدیثیں آ رہی ہے سامنے, اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کے بنائے ہوئے اپنے ایک طریقے ہیں.
یہ ان کے اپنے سوچ، اپنے خواب و خیال ہیں۔ اگر شریعت میں ہی سب کچھ ہوتا تو حضور پاک کی حدیثیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان سامنے آ رہے ہیں وہ باطن کی اور اشارہ نہیں کرتی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہے، جو میں کر رہا ہوں، جو سنت ہے، جو شریعت ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ حضور پاک بھی یہ فرماتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم باطن، یہ روحانی تعلیم اپنے خاص صحابہ اکرام کو عطا کیا، بتایا، اور جو شریعت کے قانون ہیں، جو شریعت کے علم ہیں، وہ عام لوگوں کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی، نہ ایسا کوئی فرمان ملتا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ شریعت میں ہی سب کچھ ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے سرجد ہوا، جو زبان مبارک سے پیش ہوئے، وہی تمہارے لیے باعث برکت اور کامیابی ہے، وہی تمہارے لیے آل ان ون ہے، مطلب کہ مکمل ہے۔ ایسا کچھ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت بھی لوگوں کو بتایا، یعنی کہ شریعت کے جو علم ہے وہ تو عطا کیا ہی، اور ساتھ میں طریقت کے علم بھی عطا کیا، یعنی کہ باطن کے علم بھی بتایا۔ تو باطن کے علم حاصل کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے والے خاص لوگ ہیں، جو خاص لوگوں کو وہ خاص علم آپ نے عطا کیا، اور یہ شریعت کے علم عام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہے پر میرا دل نہیں سوتا، تو یہ بھی باطن کی اور اشارہ ہے، یعنی روح کی اور اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی آدم، تیرے جسم میں ایک گوشت کا لوترا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تیرے پورے وجود کی اصلاح ہو جائے، اور اگر وہی فساد میں مبتلا رہے تو تیرا پورا وجود فساد میں مبتلا رہے گا۔ یاد رکھ، وہ گوشت کا لوترا تیرا قلب ہے، تیرا دل ہے، تو یہ بھی باطن کی اور اشارہ ہے، یعنی کہ انسان کے وجود خاکی کے اندر اس اور اشارہ ہے، اس پر کام کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے ہیں۔ اب اس کی تصریح کیسے میں بتاؤں کر کے، وہ اس طرح ہے اس کی حقیقت کہ آپ ظاہر میں وجود سے اپنے جسم خاکی سے نماز روزے کر رہے ہیں، رب کی بندگی کر رہے ہیں، صدقے زکوٰۃ وہ بھی وقت پہ ادا کر رہے ہیں، اور دل آپ کا باطن جو ہے اس میں آپ کے جو ہے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، یہ جلن حسد جو بھری پڑی ہے، یہ دل کے اندر بھری ہوئی ہے، تکبر ہے۔ اگر ظاہر میں مال و متاع آپ کے ہاتھ لگ گئے تو آپ کے دل میں ایک تکبر، ایک اہنکار ہے، آپ اندر سے خود کو شان و شوکت والے جان رہے ہیں، خود کو کچھ مان رہے ہیں اپنے دل سے۔ ظاہر میں بھلے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، پر دل میں یہ سب اگر ہے اندر، یہ برائیاں بھاری پڑی اگر دل میں، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہو رہی ہے کہ تیرا پورا وجود فساد میں مبتلا ہے۔ اگر اندر سے یہ ساری خامیاں ہیں، یہ گندگی بھرے ہیں، تو پھر پورا وجود فساد میں مبتلا ہے۔ اب چاہے بندہ نماز روزے بھی کیوں نہ کرے اور صدقے زکوٰۃ وہ ادا کیوں نہ کرے، چاہے وہ بھی جو بھی نیک عمل کرے، لیکن دل میں یہ برائیاں اگر ہے، دل میں بھرے ہوئے ہیں، تو پھر وہ بندہ اپنے وجود خاکی ظاہری وجود سے، جسم سے بھی وہ فساد میں مبتلا ہے، بھلے ہی وہ کوئی کچھ بھی نیک عمل کرے، وہ پھر بھی فساد میں ہی مبتلا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا صلاۃ الا بحضور قلب، لا صلاۃ الا بحضور قلب، یعنی کہ بغیر حضوری قلب کے تیری نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باطن کی اور اشارہ ہے، قلب کی اور اشارہ ہے، کہ اپنے قلب کو اللہ کے ذکر فکر میں لگا، حضوری قلب حاصل کر، پھر نماز ادا کر، تو وہ نماز قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو،
مجھے اللہ کے رسول سے دو طرح کے علم حاصل ہوئے ہیں، ایک تو تم لوگ جانتے ہو، اور اگر دوسرا میں تمہیں بتا دوں تو تم مجھے قتل کر دو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے علم لوگوں کو عطا کیے ہیں، ایک علم شریعت اور ایک علم طریقت۔ لیکن لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنا رکھا ہے کہ علم شریعت میں ہی طریقت ہے، اسی میں حقیقت ہے، اسی میں معرفت ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ یہ غلط ہے، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے خواب و خیال والی باتیں ہیں، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی علم الگ ہے، جسے علم باطن علم طریقت کہتے ہیں، اور جسمانی علم الگ ہے جسے علم شریعت کہتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئے، اور وہی امتی نقل کرتی ہے تو وہ علم شریعت کے تحت کہلاتی ہے کہ علم شریعت پہ وہ چل رہی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روحانی باتیں سرزد ہوئے، جو روحانیت والی تعلیم انہوں نے پیش کی ہے، اور جو لوگوں نے خاص لوگوں نے سیکھا، تو وہ علم طریقت کہلاتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں علم جو مکمل کرتے ہیں، علم شریعت پہ بھی چلتے ہیں اور علم طریقت یعنی کہ اپنے روح پر بھی کام کرتے ہیں، وہ حضوری قلب بھی حاصل کرتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں، وہ اصلاح قلب بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے قلب کی اصلاح نہ ہوئی تو تیرے پورے وجود فساد میں مبتلا رہیں گے۔ تو جو لوگ قلب کی اصلاح پہلے کرتے ہیں اور پھر اپنی وجود سے وہ نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، رب کو سجدے بھی کرتے ہیں، تو ان کے وہ نیک کام اللہ قبول فرماتا ہے، وہ سجدے قبول فرماتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے حضور کے فرمان کے مطابق اصلاح قلب کی اپنے اصلاح وہ کرتے ہیں۔ قلب کی اصلاح ہو گئی تو حضوری قلب میں اثر ہو گئی، پھر وہ نیک کام کریں، عبادت کریں، بندگی کریں، وہ بھی قبول ہوگی۔ تو سب سے اول جو ہے